اللہ کے نبی پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کو پتا ہے کہ کیا کیفیت بنتی تھی. پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا، دل مبارک دھڑکنا شروع کر دیتا. اس لیے پہلی وہی جب نازل ہوئی تو جا کے اپنے زوجہ محترمہ میری اور آپ کے اماں کو کہا کہ زمی لونی خدیجہ مجھے کمبل پہنا دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے جان کا خطرہ محسوس ہو. اتنا بوجھ اور اتنی ذمہ داری اس دل مبارک پر آنی تھی. پہلے سے آپریشن کر کے اس کے اندر وہ صلاحیتیں بھر دی گئی کہ آنے والے وقت کے اندر دکھ بھی آئیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، مشقتیں بھی آئیں گی، غموں کی آندیاں چلیں گی، دکھوں کے بادل چھا جائیں گے اور ظلم و ستم کی انتہا ہو جائے گی. پھر ادھر سے آواز کیا آئے گی کہ دین کی خاطر ظلم کے نشتر ہنستے ہنستے سہتے. پڑھی ہے نا سیرت، اللہ کے نبی کی طائف والی سیرت پڑھی ہے، پتھروں والی سیرت پڑھی ہے، تیروں والی سیرت پڑھی ہے. دین کی خاطر ظلم کے نشتر ہنستے ہنستے سہتے ہیں، ہنستے ہنستے سہتے ہیں. اور دنیا والے دل والوں کو اور بڑا کچھ کہتے ہیں. دنیا والوں کا تو کام ہی یہی ہے نا، وہ تو نشتر چلاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، قدم قدم پہ ستاتے ہیں. مگر ادھر تو حالت ہی کچھ اور ہے کہ سہتے سہتے درد دل سہنے کی عادت ہو گئی. اللہ ہو، سہتے سہتے درد دل سہنے کی عادت ہو گئی. آتے آتے غم اٹھانے کا کرینہ آ گیا، آتے آتے غم اٹھانے کا کرینہ آ گیا. اللہ کو معلوم تھا کہ میرے محبوب کو لوگ ستائیں گے، پریشان کریں گے، لہو لہان کریں گے. آج حضور کی یہ ساری سیرت ہم بھول چکے ہوئے، یہ سیرت ہمیں یاد ہی نہیں. اور پھر آپ نے اس اجلے اور مزکہ اور مصفہ اور پاکیزہ اور پاک دل کے ساتھ آگے ایک کھیتی تیار کی، ایک فصل تیار کی. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھیتی تیار کی آگے، تو ان کے دلوں کا امتحان عرش والے نے خود لیا. کھیتی تیار ہو گئی، یہ دل مصائب کے لیے تیار ہوا چونکہ آنے والے مصائب تھے، اور ان دلوں کو تیار کیا گیا کہ ایک صدمہ اور ایک غم، ایک دکھ، ایک تکلیف دہ مرحلہ ایسا آئے گا کہ جو ساری کی ساری تکلیفوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا. صحابہ نے بہت تکلیفیں جھیلی ہیں دین کی خاطر، لیکن اس سے بڑا صدمہ ان کے لیے اور کوئی نہیں تھا کہ جب دیکھتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور جن کو دیکھ کے ان کا ایمان تازہ ہوتا تھا، ان کے دن روشن ہوتے تھے، ان کی راتیں روشن ہوتی تھیں، ان کی زندگی میں بہار آتی تھی، ان کے روئے روئے میں نور آتا تھا، اور ان کے جذبات اور احساسات میں معرفت کا سمندر اچلتا تھا. اب آنکھوں پہ دیکھتے دیکھتے وہ ذات اور وہ ہستی پردہ فرمانے والی تھی، دور ہونے والی تھی، آنکھوں سے اوجل ہونے والی تھی. یہ لمحہ بڑا تلخ لمحہ تھا، بڑا مشکل لمحہ تھا. اگر نبوی ہاتھوں سے اور نبوی تعلیم سے ان لوگوں کے دلوں کی تربیت نہ ہوتی تو وہ کلیجے پھٹ جاتے، صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے، بے ہوش ہو کے گر جاتے، اپنی جان کی بازی لگا دیتے. جو جذبات اس وقت تھے، آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کی لاڈلی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کیا تھی. یوں سر جھکائے گجرے میں تشریف فرما ہے، یوں سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے، آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے. زہرا کا دل غم کا مارا، زہرا کا دل غم کا مارا، ہجر نبی میں پارا پارا، ہجر نبی میں پارا پارا، گمسم آنسو ہار پروتی، گمسم آنسو ہار پروتی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صدمہ بھی آنا تھا. اس صدمے کے لیے صحابہ کے دلوں کو استقامت، صبر، حوصلہ، ہمت کا ایک پہاڑ بنا دیا کہ یہ صدمہ برداشت کریں، بلکہ دنیا میں ہر آنے والا صدمہ برداشت کریں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آپریشن 4 سال کی عمر میں دل کا جبرائیل امین کرتے،
اب آگے ایک اور بڑا مرحلہ آنے والا ہے، جس مرحلے میں دل کی یہ مشین، مبارک مشین، آپ کے مبارک وجود کو لے کر زمینوں سے فضاؤں کا سفر کرے گی، خلاؤں کا سفر کرے گی، سپیس کا سفر کرے گی، پہلے دوسرے تیسرے آسمان کا سفر کرے گی، اور پھر وہاں جا کے ٹھہرے گی کہ جہاں ان سے پہلے بیداری کے عالم میں کوئی انسان نہ جا سکے، اس بلندی کے اوپر، اس بلندی کے اوپر۔ اور اس بلندی پر جانے کے لیے مادی طور پر جب ہمارے سائنسدان یہ صرف چاند پر، چاند تو بالکل نزدیک ہے، یہاں جاتے تو کتنا اہتمام کرتے، کیا کچھ ساتھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج پر لے جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا دوسرا آپریشن کر دیا، دوسرا آپریشن ہوا۔ فرشتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک نکال کر اس دھرتی کے اوپر اور پوری کائنات میں جو سب سے مقدس پانی زمزم، زمزم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا، اور دھونے کے بعد آپ کے وجود کے اندر، آپ کے سینہ مبارک کے اندر رکھ دیا گیا کہ اب آپ پرواز کرنے لگے، اب آپ اڑنے والے، اور اتنی رفتار سے اڑے کہ کائنات میں نہ آج تک کوئی اڑ سکا، نہ قیامت تک اڑ سکے۔ اتنی رفتار سے گئے کہ اس رفتار کا اندازہ آج تک نہ کوئی سائنس لگا سکی اور نہ قیامت تک لگا سکے گی، اس لیے کہ معجزے کو سمجھنا آسان نہیں، معجزہ عقل سے ماورا ہے، معجزہ عقل سے ماورا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا دوسرا آپریشن کیا، اور پھر سب سے بڑی محنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی شروع فرمائی، کس چیز پر؟ انسان کے دل کے اوپر۔ آج دل کا ہی تو معاملہ خراب ہو چکا ہے، دل بے ایمان ہوتا ہے تو ساری قباحتیں آتی ہیں، اس لیے حضور نے متنبہ کیا، ان فی الجسد مضغۃ، لوگوں آپ کی باڈی کے اندر، آپ کے جسم کے اندر، آپ کے وجود کے اندر مضغۃ، ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، ایک عضو ہے، اذا صلحت صلحت جسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، سارا جسم بہتر ہوتا ہے، سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اذا فسدت فسدت جسد کلہ، جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا وجود خراب ہو جاتا ہے، اندر کی ساری کائنات خراب ہو جاتی۔ الا وہی القلب، الا کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں جھنجھوڑا جاتا ہے، جگایا جاتا ہے، باخبر کیا جاتا ہے، مطلع کیا جاتا ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ۔ وہی القلب، وہ دل ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو ساری چیزوں کی اصلاح ہو گئی۔ اتنا اہم کہ اللہ نے 7 قسمیں ذکر کر کے اس مسئلے کو سمجھایا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ 7 قسمیں کہنے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها، قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اس برتن کو صاف کر دیا، اس برتن کو مانج دیا، اس برتن کو چمکا دیا، وہ کامیاب۔ پھر چمکانے کا سامان بیان کر دیا۔ قرآن بہترین کلی ہے، بہترین کلی ہے، بہترین خوبصورت رنگ ہے انسانوں کے دلوں کے لیے، اس سے دل مزکا ہوتے ہیں۔ توبہ کا راستہ دے دیا، فرمایا دلوں میں جب جالا لگتا ہے، جب تم گناہ کی وادی میں قدم رکھتے ہو، جب گناہ کی وادی میں قدم رکھو گے تو اس پر داغ لگ جائے گا، دھبا لگ جائے گا، تمہارا برتن میلا ہو جائے تو، میلا نہ جائے تو فوراً کیا کرتے ہو؟ پانی سے مانجتے ہو، اور اگر پڑا رہے 1 مہینہ سال تو پھر برتن سیاہ کالا ہو جائے، اس کی میل نہیں اتر سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ فوراً جب گناہ کی وادی میں شیطان کہیں لے جائے اور قدم رکھ دیا جائے، توبہ کا راستہ اختیار کر کے اس برتن کو صاف کر لو، ورنہ ایک دبا دوسرے کا باعث بنے گا، دوسرا دوسرے کا باعث بنے گا، تیسرا چوتھے کا باعث بنے گا، حتیٰ کہ کرتے کرتے اللہ نہ کرے ایک وقت ایسا آ جائے کہ ادھر سے اعلان ہو جائے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ وہ منافقین اور کفار ہیں جن کے دلوں کے اوپر مہرے ہیں، جن کے کانوں کے اوپر پردہ ہے، جن کے آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، یہ اب واپس نہیں لوٹ سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اگر انسان آگے بڑھتا گیا تو پھر مشکل ہے، پھر وہ مرض جو دل کے اندر پیدا ہوا، فزادہم اللہ مرضا، اس مرض کے اندر اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔
لیکن راستہ دے دیا کہ نہیں، ایک تو یہ کہ اس کو گناہ کی معصیت اور آلودگیوں سے بچانا ہے، اور دوسرا سکھایا کہ جس طرح میں نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، میں نے اپنے محبوب کے سینے کو کھول دیا۔ یہ کھول دیا کہ کیا مانا؟ سادہ الفاظ میں اگر ہم سمجھ جائیں تو آج کی ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی۔ اللہ کے نبی کا سینہ اتنا کھلا کہ دوست تو دوست تھے، دشمن بھی دوست بن گئے، اپنے تو اپنے تھے، غیر بھی اپنے بن گئے۔ آج ہمارے سینے اتنے تنگ ہو گئے ہیں، اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ غیر تو غیر ہیں، اپنے بھی غیر ہیں، اپنے بھی غیر ہیں۔ اس دل کو ایسا کھولا کہ اس میں محبت کی ہوائیں چلنے لگی، محبت کی ہوائیں چلنے لگی۔ اللہ کا نافرمان بھی اگر آئے تو آمنہ کا لال اپنے مبارک ہاتھوں سے دودھ نکال کے اپنے ہاتھوں سے اس کو پلائے، اپنے بستر پہ اس کو سلائے، اپنی مسجد میں اس کو ٹھہرائے۔ یہ پیغام کوئی انوکھا تو نہیں ہے، اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا۔ ہم میں کتنے ہیں جو اتنے حوصلے، اتنے ہمت، اتنے وسیع ظرفی اور دل کے کشادہ ہوں؟ ہم تو باہی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو میں جو بتا رہا ہوں، یہ تو اس سے اگلا قدم ہے، انسانیت کا قدم، انسانیت کا قدم، انسانیت کا درد۔ اور آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے عالم میں روتے تھے تو آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح کی آواز آتی تھی، ہنڈیا کے ابلنے کی طرح کی آواز آتی تھی۔ آپ سوچ رہے ہو ہمارے لیے روتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے لیے، آپ کے لیے، آنے والی امت کے لیے روتے تھے۔ اصل روتے تھے انسانیت کے لیے۔ اللہ، یہ لوگ کلمے کے بغیر اگر دوزخ میں چلے گئے، ان کا بنے گا کیا؟ یہ لوگ ناکام ہو گئے، ان کا بنے گا کیا؟ یہ لوگ ایمان سے دور ہو گئے، ان کا بنے گا کیا؟ اللہ ہدایت سے محروم ہو گئے، ان کو بنے گا کون؟ آج ان لوگوں کے لیے روتا ہے۔ آج تو مسلمانوں کے رویے پہ رونا آتا ہے، مسلمانوں کے رویے پہ رونا آتا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے، حصے، کرچی بکھرے ہوئے مسلمان، اسی نبی کا نام لے کے جو ساری انسانیت کے لیے آئے اور جن کو رحمت للعالمین کہا گیا، رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا، رحمت للمومنین نہیں کہا گیا، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے، مومنین کے جو رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت کہا گیا۔ عالمین انسانیت کا اگر لے لیا جائے تو پھر سکھ بھی اس میں شامل ہے، ہندو بھی اس میں شامل ہے، بدھ بھی اس میں شامل ہے، پارسی بھی اس میں شامل ہے، یہودی بھی اس میں شامل ہے، عیسائی بھی اس میں شامل ہے، اللہ کا ہر نافرمان اس میں شامل ہے۔ سب کے لیے رحمت اس لیے بن کر آئے کہ چاہتے تھے کہ سب کامیاب ہو جائے، کوئی ناکام نہ ہو۔ اور ہم تو کامیاب ہوتے ہوئے اپنے بھائی کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں۔ وہ لطیفہ مشورہ نے کہ باقی سارے ملکوں نے اور انداز اختیار کیا، اور پاکستان والوں نے کیا کیا کہ کنویں کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے بھائی اوپر منڈیر پہ پہنچ رہا ہے، کھینچ کے نیچے پہنچ رہا ہے، کھینچ کے نیچے۔ اپنا کام نہیں کہتے، میرا کام ہی یہی ہے کہ میں اوپر نہ جانے دوں، میں ترقی نہ کرنے دوں، میں آگے نہ بڑھنے دوں۔ یہ رویہ تو آقا کا نہیں تھا۔ اب آقا کے نام پہ اگر میں اور آپ نفرتیں پھیلانا شروع کر دیں تو ہم آقا کے غلام نہیں ہیں۔ قیامت کے دن مجرم کی حیثیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور مجرم کی حیثیت سے حضور دیکھیں گے تو کہیں گے فسحقن فسحقن فسحقن، اس کو دور لے جاؤ، اس کو دور لے جاؤ، اس کو دور لے جاؤ، میرا نہیں ہے، میرا وہ ہے جو میری سیرت کو اپناتا، میری صورت کو چاہتا، اور جو میری ذات کے حوالے سے اپنی زندگی کو بناتا۔ تو علم نشرح لک صدرک، یہ سمجھنے والی آیت ہے، میرے پاس وقت نہیں میں کھول کے بیان کروں، لیکن اشارہ آپ کو دے دیا ہے، آپ اس کو سمجھیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیا وسعت والا سینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کا دل ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔